بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر لے کر ان کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچی۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کٹا کر دشمنوں کا لشکر اپنے بادشاہ یزید کے محل کی طرف چلا۔ محل میں ایک ظالم نے یزید کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر رکھ دیا۔ امام حسین کا کٹا سر دیکھ کر یزید بہت خوش ہوا اور پھر اس نے امام حسین کے سر پر چھڑی ماری۔ کہنے لگا کہ اے لوگو دیکھ لو، جو بھی میری مخالفت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ امام حسین کے سر کو ایسی بے حرمتی دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی کہنے لگا، اے لوگو، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور 14 پشتون کے بعد میرے نسب حضرت داؤد سے ملتا ہے، اور ایک تم لوگ ہو جو نبی کے نواسے کا سر کٹا دیا اور دربار میں ایسی بے حرمتی کر رہے ہو۔ امام حسین کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے امام زین العابدین کو پکڑ کر رو رہی تھی اور اپنے بھائی امام حسین کا سر دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی۔ یزید نے حضرت امام زین العابدین سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا کہ تیرے باپ نے مخالفت کی تو اللہ نے اس کا کیا انجام کیا۔ اس پر حضرت زین العابدین نے قرآن کی ایک آیات پڑھ کر جواب دیا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یزید نے جواب دیا، یہ سب کچھ تم لوگوں کے کارتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یزید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ان کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اب اپنے گھر جا سکتے ہو۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف روانہ ہوئی۔ حضرت زینب نے اپنے بھائی امام حسین کا سر دیکھ کر روتی رہی۔ آخرکار یہ لوٹا ہوا قافلہ کئی دنوں کے بعد مدینہ پہنچا۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ امام حسین کا سر کاٹ دیا تو گھروں میں کہرام مچ گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کا کٹا سر ان کے ہاتھوں میں تھا، بہت رو رہی تھی۔ اچانک حضرت زینب اپنے بھائی امام حسین کا سر لے کر اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف چل پڑی۔ جب اپنے نانا کی قبر پر پہنچی بہت رو رہی تھی اور اپنے بھائی امام حسین کا سر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس رکھ دیا اور اپنے نانا کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، کاش میرا نانا کہ آپ زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ دشمنوں نے میرے حسین کا کیا حال کیا ہے، اسے قتل کر دیا ہے، اس کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے اور تیرے حسین کا سر بھی کاٹ دیا۔ حضرت زینب کا غم بہت بھاری تھا۔ آخرکار شام ہو گئی تو حضرت امام حسین کا کٹا سر ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے بغل میں دفن کر دیا۔ جن لوگوں نے امام حسین کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سبھی کو دنیا میں سزا دے دی۔ کربلا کے میدان میں دشمنوں میں سے ایک آدمی جس کا نام ابن زیر تھا تو اس نے امام حسین کو گالیاں دی اور برا بھلا کہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بد دعا دی اور کہا، زیرو اللہ تیرے جسم کے ٹکڑے کرے۔ پھر اس وقت ابن زیرو کا گھوڑا پاگل ہو کر ادھر ادھر بھٹکنے لگا اور گھوڑے سے نیچے گرا۔ وہ گھوڑا ابن زیر کو گھسیٹتا ہوا اتنا تیز دوڑا کہ ابن زیرو کا جسم کٹ کٹ گرنے لگا اور آخر میں اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جس وقت کربلا کے میدان میں امام حسین 3 دن کے پیاسے دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پی رہے تھے تو اس وقت دشمنوں میں سے ایک آدمی جس کا نام ابن نمیر تھا، اس نے حضرت امام حسین کے منہ کی طرف ایک تیر چلایا۔ وہ تیر سیدھا آ کر امام حسین کی گردن میں لگا اور دوسری طرف نکل گیا، جس کی وجہ سے امام حسین پانی نہ پی سکے۔ امام حسین ابن نمیر سے کہا کہ اے ظالم، جیسے تو نے مجھے پانی نہیں پینے دیا ایسے ہی اللہ تعالیٰ تجھے پیاسا رکھے۔ امام حسین کی اس بد دعا کا اس دشمن پر ایسا اثر ہوا کہ وہ جتنا بھی پانی
پانی پی لیتا تو اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا، اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ دشمنوں کا سردار ابن زیار، جس نے امام حسین کا سر کاٹنے کا حکم دیا تھا، ابن زیار کا نوکر بیان کرتا ہے، جب ابن زیار امام حسین کا سر کاٹ کر محل میں لے گیا، جیسے ہی اندر قدم رکھا تو اچانک سامنے سے ایک آگ کا شعلہ اس کی طرف لپکا اور پھر وہ آگ اچانک سے ختم بھی ہو گئی۔ ابن زیار نے اپنے نوکر سے پوچھا، کیا تم نے یہ آگ دیکھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ ابن زیار نے کہا، یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ حضرت ابو قابیل فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت جب امام حسین کو شہید کیا گیا تھا، اس وقت سورج گرہن ہونے لگا، سورج اتنا چھپ گیا، دوپہر کے وقت رات کی طرح اندھیرا ہو گیا، آسمان میں تارے ظہر آنے لگے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا، اس دن بیت المقدس میں جو بھی کنکریاں یا پتھر اٹھایا جاتا، اس کے نیچے تازہ خون ملتا تھا، اور پھر 3 دنوں تک آسمان ایسا لال پڑ گیا کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔